شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عباس شیئر کر رہے ہیں۔ عباس کہتے ہیں میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والا ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنا قصہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کا جو آبائی گھر تھا وہ سیل کیا، کیونکہ اس گھر میں ہم لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کے چاچو بھی رہتے تھے، تو گھر کی حالت بہت زیادہ خستہ ہو گئی تھی۔ تو ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس گھر کو بیچ کر ہم لوگ الگ الگ گھر لے لیں گے۔ جیسے گھر سیل ہوا، ان کو ان کا حصہ مل گیا اور ہمیں ہمارا حصہ مل گیا۔ جن لوگوں کے آگے گھر سیل ہوا تھا ان لوگوں سے 1 ماہ کا ٹائم دے دیا گیا، کیونکہ اس 1 ماہ میں ہم لوگوں نے اپنے لیے کوئی گھر خریدنے تھے۔ ہم لوگوں کو ایک ٹاؤن میں ایک گھر کا پتہ چلا۔ ہم لوگ وہاں پر وہ گھر دیکھنے چلے گئے۔ گھر کافی بڑا تھا، 3 سٹوری پر وہ گھر تھا۔ ابو نے یہ کہا کہ یہ گھر ہے اور آپ لوگ جا کر دیکھ آنا۔ پراپرٹی ڈیلر سے بات ہو گئی۔ ابو اپنے جاب پر بزی تھے۔ میں، میرا بڑا بھائی اور میری امی، ہم تینوں گھر دیکھنے کے لیے چلے گئے، جبکہ میری بہنیں ابھی گھر پر ہی تھیں۔ ہم لوگ گاڑی پر گئے۔ اس علاقے میں جب ہم لوگ پہنچے، وہاں پر اور بھی بہت بڑے بڑے گھر تھے، لیکن وہ گھر کچھ فاصلے پر تھے۔ ابھی وہاں پر کچھ خالی پلاٹ بھی تھے اور بہت بڑے بڑے درخت تھے۔ وہ علاقہ کافی زیادہ درختوں سے بھرا ہوا تھا۔ جو گھر ہم لوگ دیکھنے گئے تھے اس گھر میں بھی 2 درخت لگے ہوئے تھے۔ اس گھر میں ایک چھوٹا سا لان بھی تھا۔ بھائی ابھی گاڑی میں ہی تھا۔ امی اور میں اترے۔ پراپرٹی ڈیلر بھی وہاں پر موجود تھا۔ پراپرٹی ڈیلر نے ہمیں گھر کا دروازہ کھول کر دیا۔ اس نے ہمیں نیچے والا پورشن دکھایا۔ وہ گھر اس طرح سے تھا کہ اس کی جو سٹیئرز تھیں وہ گراؤنڈ فلور سے کنٹینیو کرتی ہوئی 3rd فلور پر جاتی تھی۔ پراپرٹی ڈیلر جو تھا اسے ابو کا فون آ گیا، وہ ابو سے بات کر رہا تھا اور باہر کار پورچ میں کھڑا تھا۔ امی اور میں ابھی گراؤنڈ فلور پر ہی تھے۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ ابھی 3rd فلور پر جاتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ 3rd فلور پر جانے لگے، مجھے میرے بھائی کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا تو میرا بھائی 3rd فلور سے نیچے جھانک کر دیکھ رہا تھا اور ہنس کر یہ کہہ رہا تھا کہ اوپر آ کر دیکھو، یہاں پر بھی آ کر دیکھو۔ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ کب اوپر آیا ہے۔ میں نے امی سے یہ کہا کہ امی، عامر کب اوپر آیا ہے؟ امی نے یہ کہا کہ مجھے تو نہیں پتا، وہ تو گاڑی میں تھا، کیونکہ گاڑی وہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ میرا بھائی اوپر ہنس رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا جلدی سے 3rd فلور پر آؤ اور اوپر آ کر دیکھو۔ میں نے اسے کہا کہ تم کب اوپر آئے ہو؟ ایسے اس نے سر پیچھے کیا اور اس کی ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ امی سیڑھیوں سے اتنی تیزی سے اوپر نہیں جا سکتی تھیں۔ میں نے امی کا ہاتھ پکڑا اور ان کو 2nd فلور پر لے کر آیا۔ میں اپنے بھائی کو آوازیں دے رہا تھا کہ نیچے آؤ، پہلے 2nd فلور تو دیکھ لیں۔ 2nd فلور پر بھی 3 بیڈ روم تھے۔ گراؤنڈ فلور پر بھی 3 بیڈ روم اور ایک ڈرائنگ روم تھا۔ ابھی ہم لوگ بیڈ رومز دیکھ رہے تھے۔ اوپر بالکل خاموشی ہو گئی۔ ایک دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ امی نے یہ کہا کہ جاؤ اس کو بلا کر لاؤ، پتہ نہیں اوپر کیا کر رہا ہے۔ میں اب اس سے زیادہ اوپر نہیں جا سکتی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر آئی تھیں اور تھک گئی تھیں۔ میں بھاگتا ہوا 3rd فلور پر گیا۔ وہاں پر ایک روم تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو آوازیں دی۔ میرا بھائی کہیں بھی نہیں تھا۔ میں نے اس کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا جس کے بند ہونے کی آواز آئی تھی، وہ وہاں پر بھی نہیں تھا۔ میں نے جھانک کر دیکھا، اس کو آوازیں دی۔ وہاں پر باہر ایک ٹیرس تھا اور بیک سائڈ پر ایک چھت بھی تھا۔ میں نے ٹیرس پر بھی جا کر دیکھا، وہ وہاں پر بھی نہیں تھا۔ میں نے پچھلے چھت پر بھی جا کر دیکھا، وہ وہاں پر بھی نہیں تھا۔ اب میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے اپنے بھائی کو یہ کہا کہ دیکھو یہ مذاق کا ٹائم نہیں ہے، اگر تم مجھے تنگ کر رہے ہو اور ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو تو یہ بہت بری بات ہے۔ امی تمہیں بلا رہی ہیں، سامنے آؤ۔ اتنے میں گاڑی کا ہارن بجنے لگ گیا۔ میں نے ٹیرس سے جھانک کر دیکھا تو میرا بھائی فرنٹ سیٹ سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور مجھے اشارہ کر کے یہ کہہ رہا تھا کہ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، ابھی تک تم لوگوں نے گھر نہیں دیکھا۔ اس کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ میں تیزی سے نیچے بھاگا، امی بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے امی سے یہ کہا کہ امی، عامر تو نیچے گاڑی میں ہے، پھر اوپر سے کون جھانک کر دیکھ رہا تھا جس نے ہمیں آوازیں دی؟ امی نے یہ کہا کہ کیا مطلب گاڑی میں ہے؟ تم نے بھی اس کی آواز سنی؟ میں نے بھی سنی، ہم نے اس کو اوپر بھی دیکھا۔ میں نے امی کا ہاتھ پکڑا اور یہ کہا کہ جلدی یہاں سے چلیں، باہر چلیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے میں امی کو لے کر اس سیکنڈ فلور سے نیچے اتر رہا تھا، مجھے پھر تھرڈ فلور سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ ہنسنے کی آواز بہت زیادہ بھیانک تھی۔ وہ آواز ایسی تھی جس طرح سے کوئی چھوٹی بچی ہنستی ہے۔ میں بہت ڈر گیا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو آدھی سیڑھیوں میں مجھے آدھی ٹانگیں دکھائی دی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی چھوٹی سی بچی کھڑی ہے جس نے وائٹ اور پنک کلر کا فراک پہنا ہوا ہے، اس کی ٹانگیں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ مجھے یہ تھا کہ امی سے سیڑھیاں صحیح سے اتری نہیں جاتی، کہیں یہ گھبرا نہ جائیں اور گر نہ جائیں۔ مجھے پتہ ہے کہ جیسے کیسے میں امی کو لے کر نیچے اترا۔ پراپرٹی ڈیلر جو تھا وہ کسی کا نمبر نکال رہا تھا، اس مکان کے آنر کا۔ اس نے جب ہمیں دیکھا تو یہ کہا کہ بھی آپ پورا گھر دیکھ تو لیں۔ میں نے اسے یہ کہا کہ ہم نے گھر دیکھ لیا ہے، ابو سے مشورہ کر کے آپ کو بتا دیں گے، آپ گھر بے شک بند کر دیں۔ پراپرٹی ڈیلر نے ہمارے سامنے وہ گھر بند کیا۔ اس نے میرا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ میں نے امی کو کچھ نہیں بتایا۔ جب ہم لوگ گاڑی میں آ کر بیٹھے، میرے بھائی نے کہا کہ تم لوگوں نے اتنی دیر لگا دی ہے، تم لوگ تو ایسے گھر دیکھ رہے تھے جیسے آج ہی شفٹ ہونا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو سارا ماجرا بتایا تو میرے بھائی نے یہ کہا کہ میں تو باہر گاڑی سے نکلا ہی نہیں ہوں، تم لوگ اترتے گئے ہو تو مجھے میرے دوست کا فون آ گیا، میں اس سے بات کر رہا تھا۔ جب دیر ہوگی تو میں نے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ پھر میں نے امی کو بتایا کہ امی، میں نے وہاں پر ایک بچی کو بھی دیکھا ہے، اسے تھرڈ فلور کی سیڑھیوں میں کھڑی ہوئی، لیکن اس کا چہرہ نظر نہیں آیا۔ یہ گھر آسیب زدہ ہے، ہم نے یہ گھر نہیں لینا۔ جب ہم لوگ گھر آئے، یہ بات آ کر ہم نے اپنے گھر والوں کو بتائی، ابو کو بتائی، بہنوں کو بتائی، سب بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہم لوگوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ہم لوگ ابھی اس گھر میں شفٹ نہیں ہوئے تھے۔ اگر ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو جاتے تو پتہ نہیں وہاں پر موجود وہ جنات ہمارا کیا حال کرتے۔ ہم نے یہ بات ایک مولانا صاحب سے بھی شیئر کی، ہم لوگوں کے مسجد کے جو امام صاحب تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بعض گھروں میں ایسے جنات موجود ہوتے ہیں۔ یہ جنات بیسیکلی انسان کے جیسے ہی دکھتے ہیں کیونکہ ان کو قارین بولا جاتا ہے، اور یہ ہمزاد جنات میں ہوتے ہیں۔ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک یہ جنات اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور بعض اوقات یہ جنات اپنا آپ ظاہر بھی کر دیتے ہیں۔ اکثر یہ جنات بھی انسان کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ ایسے بھی جنات ہوتے ہیں جو انسانی روپ لے کر سامنے آتے ہیں، کیونکہ وہ انسان کو ڈراتے ہیں، ان کا مقصد ہی انسان کو ڈرانا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی وہ خوبصورت لڑکی کا روپ لے کر بھی سامنے آتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ کے اپنے پیارے اور رشتہ داروں کا روپ لے کر بھی سامنے آتے ہیں۔ جنات کی یہ قسم بہت زیادہ بھیانک اور بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، کیونکہ اکثر یہ بھی انسان کا راستہ بھٹک دیتے ہیں۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم لوگ اس گھر میں شفٹ نہیں ہوئے۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جسے ہم لوگ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک اور جگہ پر گھر لیا۔ اس گھر میں کوئی جنات کا معاملہ نہیں تھا، لیکن جو گھر ہم لوگوں کے چاچو لوگوں نے لیا تھا وہاں پر بھی جنات کے اثرات تھے۔ وہ گھر آسیب زدہ تھا۔ ان کو اس گھر میں سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ان کے گھر میں کوئی بھی چھوٹا بچہ نہیں تھا، لیکن چاچو لوگ اکثر یہ کہتے تھے کہ ہمیں رات کے وقت اپنے گھر کے مختلف حصوں سے چھوٹے بچوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، اور دن کے وقت ان کے ہنسنے کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ ہم لوگ جب ان کے گھر گئے تو ہم لوگوں کو بالکل احساس ہو رہا تھا جیسے وہ گھر آسیب زدہ ہے۔ اس کی در و دیوار بہت ہی زیادہ عجیب لگ رہے تھے۔ لائٹس ہونے کے باوجود وہاں پر اندھیرا محسوس ہو رہا تھا، اور چچی یہ کہتی تھی کہ مجھے اکثر محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چھوٹی سی ہائٹ میں بچہ ہے، اور وہ جیسے پیچھے سے کپڑے کھینچتا ہے۔ تو جب میں پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہوں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا، اور اس گھر میں ان کو رات کو سوتے وقت بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔
میری کزن تھیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ ابھی جب اس گھر میں تیسرے دن شفٹ ہوئے تھے تو ہم لوگ ابھی بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں. ہم لوگوں کو ایسا لگا کہ جیسے کوئی بھاگ کر کمرے کے دروازے کے آگے سے گزرا ہے، جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے. جب ہم لوگوں نے اٹھ کر باہر دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا. پھر وہ لوگ بھی اس گھر میں ایک ماہ رہے تھے. اس کے بعد ان لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا کیونکہ دن کے ٹائم بچوں کے کھیلنے کی، ہنسنے کی آوازیں آتی تھیں اور رات کے وقت ان کے رونے کی آوازیں آتی تھیں. یہ ایسے 2 واقعات ہم لوگوں کے خاندان میں ہوئے جسے ہم کبھی بھلا نہیں سکتے. لیکن شکر ہے اللہ کا کہ ہم نے تو وہ گھر لیا ہی نہیں تھا. چاچو وغیرہ ان چیزوں پر بلیو نہیں رکھتے تھے. جب ہم نے ان کو اس گھر کے بارے میں بتایا تھا تو ان کو اس بات پر یقین نہیں آیا تھا. لیکن جب ان کے ساتھ خود یہ ماجرا ہوا، جب خود انہوں نے ایکسپیرینس کیا کہ انسانوں کے علاوہ بھی یہ مخلوقات موجود ہیں، تو پھر انہوں نے وہ گھر چھوڑ دیا. اور جس جگہ پر ہم نے گھر لیا تھا اس کی بیک سائڈ پر ان کو بھی ایک گھر مل گیا تھا. یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ عباس صاحب کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی اقرا شیئر کر رہی ہیں. اقرا کہتی ہیں، میں حیدرآباد کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے. میں اپنے ماموں کے گھر رہنے کے لیے گئی تھی. میرے ماموں کا گھر جہاں پر ہے ان کے گھر کے بالکل سامنے سے ریل کی پٹری گزرتی ہے. اکثر رات کے ٹائم جب وہ لوگ گرمیوں میں چھت پر سوتے ہیں تو جب ٹرین گزرتی ہے تو وہ لوگ دیکھتے بھی ہیں. ایک دفعہ گرمیوں کا موسم تھا تو میں اپنے ماموں کے گھر رہنے کے لیے گئی. میری جو کزن تھی اس کے ساتھ میری بہت زیادہ دوستی تھی. آج گرمی بھی بہت زیادہ تھی. وہ لوگ گرمی کے موسم میں چھت پر ہی سوتے تھے. ان کا چھت کافی زیادہ بڑا تھا. ہم لوگ بھی چھت پر سونے کے لیے چلے گئے. ہم دونوں کو نیند نہیں آ رہی تھی. ہم دونوں ایک ہی چارپائی پر سو رہی تھیں. ہم لوگ باتیں کر رہی تھیں. سب گھر والے سو گئے تھے. ایک دم سے ہمیں ایسے آوازیں آنے لگیں جس طرح سے کوئی اپنے بچے کے ساتھ جیسے کھیلتا ہے، کوئی ماں جیسے کھیلتی ہے اور بچہ آگے سے بہت کھلکھلا کر ہنستا ہے. ایسے آوازیں آ رہی تھیں. میری کزن نے یہ کہا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں. میں نے اسے یہ کہا کہ چلو دیکھتے ہیں کہاں سے آ رہی ہیں. ہمیں نیند بھی نہیں آ رہی تھی. ہم لوگ چارپائی سے اٹھیں. ہم لوگوں نے یہ بہانہ بنایا کہ اگر گھر والوں نے ہم سے پوچھا تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم لوگ واش روم گئے تھے. سب گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے. ہم لوگوں نے اپنے جو نیبرز تھے ان کی چھت کی طرف دیکھا، وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا. دوسری چھت کی طرف دیکھا، وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا. پھر ہم لوگوں کا دھیان گیا کہ ہم لوگ جس طرف ریل گزرتی ہے، ٹرین گزرتی ہے، اس پٹری کی طرف دیکھتے ہیں. جیسے ہم لوگوں نے وہاں پر دیکھا، ہم لوگوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا. جو ٹرین کی پٹری تھی وہاں پر ہم نے ایک عورت کو دیکھا. اس کا سفید کلر کا لباس تھا اور اس کا قد بہت زیادہ لمبا تھا. بالکل ان کے گھر کے سامنے سے وہ پٹری گزرتی ہے. یعنی ہم لوگ اگر ان کے گھر سے باہر نکلیں تو زیادہ سے زیادہ 20-25 قدم ہوں گے جہاں پر وہ پٹری ہے. انفیکٹ ٹرین جب گزرتی ہے تو ان کے گھر میں جیسے وائبریشن فیل ہوتی ہے، یہ بھی محسوس ہوتا ہے. وہ عورت جو تھی اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ کوئی انسان اتنا لمبا ہو ہی نہیں سکتا. سفید کلر کا لباس تھا اور اس کے بال جو تھے اس کے پیروں تک تھے. اس نے ایک چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا تھا اور وہ جب اس بچے کو ہوا میں اچھالتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ بچہ ہوا میں غائب ہو جاتا ہے. اتنا اونچا وہ اچھالتی تھی. اور جب وہ اس بچے کو اوپر اچھالتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی آگ کا شعلہ ہے اور پھر وہ اس بچے کو کیچ کرتی تھی. ان کی بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اس بچے کے کہکے. اور اس اتنی لمبی عورت کا دیکھنا ہم لوگ تو بہت ڈر گئی. ہم لوگ تھر تھر کانپنے لگے کہ یہ کیا ہے. اتنی خوفزدہ ہوئی ہم لوگ کہ ہم لوگ فوراً سے اپنی چارپائی پر آئیں. کسی سے ہم لوگ آپس میں بھی بات نہیں کر سکتی تھی. کسی سے بات کرنا تو دور کی بات تھی. اسی خوف کے عالم میں ہم لوگ پتہ نہیں کب سوئیں. کافی دیر تک ان کی آوازیں گونجتی رہیں. پھر ایسا محسوس ہوا جیسے ان کی آوازیں دور جا رہی ہیں، کانوں سے بہت دور.
صبح جب ہم لوگ جاگے، فجر کی جب اذان ہوتی تھی تو سب نیچے چلے جاتے تھے فجر کی نماز پڑھ کر. ہم لوگ تو کمرے میں جا کر سو جاتے تھے، لیکن ماموں اور ممانی قرآن پاک پڑھتے تھے اور اس کے بعد وہ سوتے نہیں تھے. ہم لوگوں نے جب ان کو یہ ساری بات بتائی تو میرے ماموں نے یہ بتایا کہ ٹرین کی یہ جو پٹری ہے یہاں پر جنات کا بسیرا ہے. اکثر لوگوں کو یہاں پر جنات دکھائی دیتے ہیں. آدھی رات کا جب ٹائم ہوتا ہے تو ٹرین کی پٹری کے اوپر اکثر ایک لڑکی بھی بھاگتی دوڑتی دکھائی دیتی ہے. کبھی وہ ایک بچے کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے اور کبھی اس نے اس بچے کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے. اس کی آنکھیں اس طرح سے اسپارک کرتی ہیں جیسے اس میں سے آگ نکلتی ہے، لیکن وہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتی. علاقے کے بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھا بھی ہوا تھا، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ وہ ان کی جہاں پر وہ پٹری تھی اس کے دور ایک بیری کا درخت تھا، اس کے اوپر وہ مخلوق رہتی تھی. اب وہ کوئی چڑیل تھی یا جنی یہ نہیں پتا، لیکن وہ جنات کی ہی کوئی قسم تھی جو اپنے بچے کے ساتھ وہاں پر رہتی تھی، اکثر لوگوں کو دکھائی دیتی تھی. ایک بزرگ نے جب اس کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں کسی انسان کو نقصان نہیں دوں گی، بس جب میں رات کے وقت باہر نکلتی ہوں تو کوئی بھی مجھے تنگ نہ کرے. وہ اس بیری کے درخت پر رہتی تھی، لیکن اس کو کوئی بھی تنگ نہیں کرتا تھا، نہ ہی اس بیری کے درخت کے پاس کوئی جاتا تھا. بہت دفعہ جب ٹرین وہاں سے گزرتی تھی تو جو ٹرین ڈرائیور ہوتا ہے وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے پٹری کے اوپر کوئی سفید چادر لے کر لیٹا ہوتا ہے. لیکن ٹرین اتنی تیزی میں ہوتی ہے کہ میں ٹرین روک نہیں سکتا، لیکن کوئی ایسا حادثہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی یہ کہے کہ وہاں پر کسی نے سوسائڈ کی ہے یا کوئی ٹرین کے نیچے آ گیا ہے. کبھی کبھی وہ ٹرین کے آگے بھاگتی ہوئی بھی دکھائی دیتی تھی. سب جانتے تھے کہ اس پٹری پر موجود اس بیری کے درخت کے اوپر وہ مخلوق آباد ہے اور وہ رہتی ہے. اس کا خوف کہ مغرب کے بعد کوئی بھی بیری کے اس درخت والی سائڈ پر نہیں جاتا تھا. پہلے تو بہت پہلے وہاں پر رش رہتا تھا، گرمی کے موسم میں لوگ اکثر ٹرین کی پٹری کے پاس بیٹھا بھی کرتے تھے. ہم لوگ بھی جب چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں ہم لوگ بھی وہاں پر کھیلا کرتی تھیں. لیکن جب اس مخلوق کو دیکھا تو ہم لوگ تو بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئیں. میں ان کے گھر ہمیشہ گرمیوں میں جا کر رہتی تھی، کبھی میری کزن بھی رہنے آ جاتی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد میں ان کے گھر جا کر نہیں رہتی. مجھے بہت ڈر لگتا ہے. میری کزن ابھی بھی بتاتی ہے کہ جب سردیوں کی راتیں ہوتی ہیں تو دور کسی لڑکی کے گنگنانے کی آوازیں گونجتی ہیں، لیکن بالکل بھی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا گنگناتی ہے. سب جانتے ہیں کہ پٹری کے پاس اس بیری کے درخت پر اس چڑیل یا اس چنی کا بسیرا ہے. اس نے کبھی کسی انسان کو نقصان نہیں دیا، کبھی کسی انسان کو مارا نہیں، کبھی کسی انسان کو ڈرایا نہیں، لیکن وہ وہاں پر موجود گھومتی اور چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہے. یہ ایک میری زندگی کی خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ اقرا آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nasheenmilk57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں نے بہت ہارر سٹوری آن ایئر کی ہے. انسان اور جن کی شادی، اسے ضرور وزٹ کریے گا، آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.